السلام علیکم میری پیاری ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہی ہیں ناول روکی الفت سیزن 2 آف ناول رکیب الفت، قسط نمبر 42۔ نانی، مجھے شادی کرنی ہے۔ حورم سلطانہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ شادی؟ سلطانہ اور سالار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا، لیکن جلد از جلد کرنی ہے نانو۔ ابھی سلطانہ نے کچھ کہنا چاہا کہ حورم نے ان کی بات کاٹ دی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیتے ہیں۔ سالار سمجھ گئے تھے کہ کوئی بات ہے، اسی لیے انہوں نے حامی بھر کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں نانا ابو، میں اپنے لیے لڑکا پسند کر چکی ہوں، بس آپ جلد از جلد مجھے رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سلطانہ اور سالار ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہوا تو گویا حورم کی برداشت کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، پھر جیسے اس کے وجود کی ساری سکت اچانک جواب دے گئی ہو۔ وہ دروازے کی پشت سے ٹکتی چلی گئی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں سے پہلی سسکی نکلی تو اس میں صرف درد نہیں تھا، اس میں اس کے اپنے ہی کیے گئے فیصلے کی تپش اور آنچ تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے، لیکن ان آنسوؤں میں اب پچھتاوا نہیں بلکہ ایک سلگتی ہوئی آگ تھی۔ اس نے احمر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہی احمر جو ماضی میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس پر ظلم کا پہاڑ توڑ چکا تھا، اور وہی احمر جو نہ جانے کب کیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت بن گیا تھا۔ محبت اور نفرت کی اس جنگ میں حورم نے خود کو پامال ہوتے دیکھا تھا، اور اب وہ احمر کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس کی آگ میں وہ خود جلی تھی۔ اپنے اس انتقام کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا تھا جس کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی جوڑ نہیں تھا، کوئی میل نہیں تھا۔ حورم اچھی طرح جانتی تھی کہ جب اس کے اس فیصلے کا راز سب کے سامنے کھلے گا تو خاندانی وقار کے ایوانوں میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، طوفان آ جائے گا۔ لیکن اس وقت اس اندھیرے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی حورم کے پیش نظر صرف اور صرف اپنا بدلہ تھا۔ وہ شادی کا یہ مہیب فیصلہ کر چکی تھی، اور اب اس راستے سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی سسکیاں اب ایک عزم میں بدل رہی تھیں، ایک ایسا عزم جو خود اس کو اور اس سے جڑے ہر رشتے کو جھلسانے والا تھا۔ رومی، ہم تو ابھی خود بچے ہیں یار، ہم مراد کو کیسے پالیں گے؟ رومانہ رومان کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ دونوں ایک طویل مسافت کے بعد ایک دوسرے کے عقب میں پہنچے تھے۔ ارے ہم کیوں پالنے لگے؟ موم ڈیڈ ہے نا۔ رومان نے یوں کہا جیسے اس نے اشما اور اکبر کی ذمہ داری پر ہی بچہ پیدا کیا تھا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، جیسے تم ہی پالا مجھے پالا ویسے ہی مراد کو بھی پال کے جوان کر دیں گے، رومانہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بس یہ احمر والا معاملہ بھی درست ہو جائے، مجھے حورم کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ رومانہ رومان کا سینہ اپنے نرم و نازک گلابی ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے تفتیش سے استفسار کر رہی تھی۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں دونوں میاں بیوی سکون سے سونے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں مراد نے نہ سونے کی قسم کھائی تھی۔ وہ اپنی نیلی بھوری آنکھیں پوری طرح کھول کر سارے کمرے کا جیسے جائزہ لے رہا تھا۔ اشما مکمل طور پر اسی کے ساتھ مصروف تھی۔ اکبر سامنے بیٹھا بیزاری سے دونوں دادی پوتا کو دیکھ رہا تھا۔ اشما، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہو تو ذرا سلا دو بچے کو۔ اکبر کی بس ہوئی تو اس نے بول ہی دیا۔ اکبر نہیں سو رہا ہے نا، میں کیا کروں، فیڈ بھی کروا دیا ہے، کلین بھی کر دیا ہے۔ ارے یار ادھر لاؤ تم۔ اکبر نے آگے بڑھ کر مراد کو گود میں اٹھا لیا اور کندھے سے لگا کر پیار سے اس کا سر سہلانے لگا۔ لیکن رومان کی اولاد تھی تو اسے تو اکبر کو تنگ کرنا ہی تھا۔ وہ مسلسل اس کے سینے سے لگا غوں غوں غاں غاں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اکبر اسے لے کر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے تقریباً 15 منٹ ہو گئے تو کہیں جا کر ننھے مراد نے سونے کی ٹھانی۔ وہ سو گیا تو اکبر نے بڑی ہی آہستگی سے خوش ہوتے ہوئے اسے بستر پر ایک طرف لٹایا، اس کے برابر میں تکیہ رکھا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور انتہائی خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اشما کو دیکھ کر بھویں اچکائی۔ اشما بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پھر اکبر ایک ایک قدم پھونک کر رکھتا ہوا اشما کی جانب آنے لگا کہ کہیں مراد کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اب بھی وہ وہاں سے ہٹا نہیں تھا کہ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ اکبر دوسری جانب پہنچا بھی نہیں تھا کہ مراد پھر سے اٹھ گیا۔
اب تو گیا، جس نے بھی یہ دروازہ بجایا ہے یہ شخص میرے ہاتھ سے مرے گا۔ اکبر نے غصے میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ اشما نے مراد کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ سامنے روئی روئی آنکھیں لیے احمر کھڑا تھا۔ اکبر نے اسے دیکھا تو چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ کیا ہوا ہے احمر؟ احمر ساکت کھڑا اپنی بوجھل سرخ آنکھوں سے اکبر کو دیکھ رہا تھا۔ کپڑے اس نے تبدیل کر لیے تھے۔ اس وقت اس کا لہیم شہیم وجود کالے سلک کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ڈیڈ، اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اکبر کو کچھ سمجھنے سے پہلے ہی آ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ اکبر اس جھٹکے کی وجہ سے ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ اشما بھی مراد کو گود میں لیے اس تک آ گئی تھی۔ کیا ہوا احمر؟ میرا بیٹا کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ اشما نے ایک ہاتھ سے مراد کو سنبھالا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ احمر کے سر پر پھیرا تھا۔ مجھے آپ کے پاس سونا ہے ڈیڈ۔ اپنے 6 فٹ کے بیٹے کی فرمائش سن کر اکبر کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس وقت اشما اکبر کے سامنے کھڑی تھی اور احمر کیونکہ اس کے گلے لگا ہوا تھا تو احمر کی اشما کی طرف پشت تھی۔ اشما نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ اب احمر کا حال ایسا تھا کہ نہ اکبر اسے ڈانٹ سکتا تھا، نہ واپس بھیج سکتا تھا، اور نہ ہی اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ سکتا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا چلو آ جاؤ، تمہاری ہی کمی تھی، آ جاؤ۔ وہ احمر کو نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنے ساتھ بستر پر لے گیا۔ ایک طرف خود لیٹا، درمیان میں احمر اس کے ساتھ چمٹا ہوا لیٹا تھا۔ دوسری سائڈ پر اشما لیٹی تھی اور اس کے اوپر مراد لیٹا ہوا تھا۔ اشما اکبر کے ایکسپریشنز دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی جو چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ احمر چھوٹے بچوں کی طرح اس کے ساتھ لگا ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہا تھا۔ اشما اور اکبر اس وقت سیٹھیوں کی حویلی کے باہر کھڑے تھے۔ اکبر نے اپنا سانس درست کیا تھا۔ آج وہ دوسری بار اس چوکھٹ پر آیا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اشما کو ونی کروانے کے لیے یہاں پہنچا تھا، اور آج دوسری بار ان سے ان کی پوتی کے رشتے کی بھیک مانگنے یہاں آیا تھا۔ دروازے پر ہی چوکیدار اور پرانے ملازم نے اکبر کو دیکھ کر ایک شور سا برپا کر دیا۔ خوشی سے دوڑتا ہوا اندر گیا اور سب کو چلا چلا کر بتانے لگا کہ اکبر خانزادہ آئے ہیں۔ سلطانہ اس وقت اپنے کمرے میں نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور ان کے کان میں جوں ہی آواز پڑی وہ فوراً نیچے ہال کی طرف آئی، جہاں پہلے سے سالار سیٹھی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اکبر کو دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کے چہروں پر خوشی کی ایک رمق دوڑ گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اکبر کا ماتھا چوم لیا۔ اکبر بھی سسر اور ساس سے سر پر ہاتھ رکھوا کر ان سے مل کر صوفے پر براجمان ہوا۔ اشما نے بھی سلام دعا کے بعد اکبر کے برابر والے نشست سنبھالی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت کنفیوز اور پریشان لگ رہے تھے۔ جھجک اور نروسنس دونوں کے چہروں سے چھلک رہی تھی۔ سلطانہ ماں تھی، اس نے ایک لمحے میں ہی بھانپ لیا اور اشما سے پوچھا، بیٹا خیریت ہے؟ آپ لوگ اس طرح بتائے بغیر آئے، اور کوئی بات ہے کیا؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تم دونوں کا اتنا؟ اشما اکبر کو پریشان نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر گلا کھنکار کر بولی، امی ہم یہاں آپ دونوں سے ایک بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، سب خیریت تو ہے نا؟ سالار صاحب پریشانی سے بولے تھے، ہم حرم کے لیے احمر کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اکبر نے صاف سیدھے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ سلطانہ اور سالار نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اشما کی جانب دیکھا۔ اتنی اچانک سے؟ کیا ہوا بیٹا؟ سالار کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ بابا بس کچھ باتیں ہیں جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ آپ پلیز اپنی پوتی کو میری بیٹی بنا دیجیے۔ اشما نے بے ساختہ ہی اپنے دوپٹے کے پلو کو اپنے باپ کے سامنے کیا تھا۔ سلطانہ نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا اشما؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تم اس طرح سے بھیک مانگنے کے انداز میں کیوں رشتے کی بات کر رہی ہو؟ ویسے کل حرم نے بھی ہم سے ایک عجیب سی بات کی تھی۔ اکبر اور اشما نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا، کیا بات کی تھی؟ انہیں ڈر تھا کہ کہیں حرم نے سلطانہ اور سالار کو تمام حقیقت نہ بتا دی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شادی کرنی ہے اور اس نے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، کہیں احمر ہی تو نہیں ہے؟ سلطانہ نے معصومیت سے بولا۔ اکبر اور اشما نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولے، کیا واقعی اس نے ایسا بولا تھا؟ اشما کے چہرے پر مرہون سی امید جاگ گئی تھی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کسی اللوہی چمک سے خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ ہاں، اس نے پہلے شادی کی بات کی، پھر ہم نے کہا کہ اچھا اگر شادی کرنی ہے تو ہم کوئی رشتہ دیکھ لیتے ہیں، تو کہنے لگی کہ نہیں وہ رشتہ دیکھ چکی ہے اور اسے جلد از جلد شادی کرنی ہے۔
اکبر نے گہرا سانس بھرا۔ تو آپ نے معلوم نہیں کیا کہ وہ لڑکا کون ہے؟ اکبر نے بولا، معلوم کریں گے، پتہ نہیں، پرسوں کچھ عجیب سی کیفیت سے اسکول سے واپس آئی تھی وہ، اور آتے ہی اس نے یہ بات کر دی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بارش میں بھیگ گئی تھی، اس وجہ سے اسے تیز بخار ہو گیا۔ اب تھوڑی طبیعت سنبھلے گی تو پھر میں پوچھوں گی کہ کون ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا احمر ہی ہے، یہ ان دونوں نے کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہے۔ سلطانہ نے مستی بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص مطمئن اور پرسکون ہو چکا تھا۔ اکبر اور اشما کو لگ رہا تھا کہ شاید اب عزت کے ساتھ ان دونوں کی شادی کروا کر وہ اس معاملے کو بھی درست کر کے اپنی زندگی کو ڈگر پر لے آئیں گے۔ کچھ روز بعد۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اس وقت سلطانہ سے فون پر بات کر رہی تھی اشما۔ سارا خاندان ہی کھانے کی میز پر جمع تھا۔ جس دن سے احمر کو معلوم ہوا تھا کہ حورم نے شادی کی بات کی ہے اور باقی کے سارے گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ احمر سے ہی شادی کرنے کی بات کر رہی تھی، اس وقت سے وہ مطمئن تو نہیں ہوا تھا لیکن خاموش ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ حقیقت میں وہ جانتا تھا کہ حورم کبھی بھی خود سے اس سے شادی کی بات نہیں کرے گی، لیکن اسے مکمل طور پر معلوم بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ حورم نے ایشان کی معافی کو قبول کر کے اسے جیون ساتھی کے روپ میں قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ خاموشی سے بات کے کلیئر ہو جانے کا منتظر تھا، لیکن جب اشما نے کھاتے ہوئے بنایا ہوا نوالا پلیٹ میں واپس رکھ دیا اور سلطانہ سے پریشانی میں پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہر کسی کا ہاتھ کھانے سے رک گیا، خاص طور پر احمر۔ وہ تو انتہائی پریشانی سے اشما کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن امی، خدا کا واسطہ آپ اسے سمجھائیں، کیا آپ نے اسے احمر کے رشتے کے بارے میں بات نہیں بتائی تھی؟ سلطانہ نے نہ جانے کیا کہا کہ اشما نے اپنا سر پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی فون بند کر گئی۔ سب منتظر تھے کہ اس کی بات مکمل ہو اور وہ سب کو بتائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اشما 2 منٹ تک کچھ نہ بولی تو اکبر نے اس سے خود ہی پوچھا، اشما بتا بھی دو کہ کیا بات ہوئی ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سب برباد ہو گیا اکبر، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اشما رونے لگی تھی اور روتے روتے اس نے بڑے کرب سے کہا تھا۔ رومانہ نے اشما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، انا بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ حورم نے جس لڑکے کو شادی کے لیے پسند کیا ہے وہ احمر نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ کر ٹھہر گئی۔ وہ کون ہے؟ رومان نے کہا، وہ ہمارے ایک پرانے دشمن کے گھر کا کوئی معمولی سا ملازم ہے۔ یہ سن کر احمر، اکبر، رومان، رومانہ سب بھی حیرانی میں مبتلا ہوئے تھے۔ دشمن کا نام سن کر اکبر کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے فوراً بولا، کون؟ اشما نے روتے ہوئے اکبر کو بتایا کہ یہ اس شخص کا ملازم ہے جس نے ایک زمانے پہلے اشما کے لیے اپنا رشتہ دیا تھا۔ وہ اس وقت سالار صاحب کی عمر کا تھا، لیکن اس نے اشما کا ہاتھ مانگا اور کیونکہ سالار صاحب نے منع کر دیا تھا، اسی لیے اس نے پنچایت کا سربراہ ہونے کے ناطے ونی والے معاملے میں انصاف کرنے کے بجائے اشما اور سالار صاحب سے بدلہ لیتے ہوئے فیضان کی بات سنے بغیر ہی اشما کو ونی ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ آج حورم اسی کے وفادار ملازم سے شادی کی بات کر رہی ہے۔ یہ سن کر احمر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے جھٹکے سے کرسی سے کھڑے ہو کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ٹیبل پر ہر کوئی پریشان تھا۔ بیٹا، تم جانتی ہو، ہمیں لگتا ہے تمہارے دل کی مراد جلد بھر آنے والی ہے۔ حورم نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی دادی کے پاس ہی بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس کی بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب اس کا بخار اتر چکا تھا، طبیعت بھی کچھ بہتر تھی۔ کون سی مراد دادو؟ وہی بیٹا، تم نے کہا تھا نا کہ تم نے لڑکا پسند کر لیا ہے اور تم شادی کرنا چاہتی ہو۔ جی میں نے کہا تھا، حورم نے انہیں اچنبھے سے جواب دیا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جس لڑکے کو تم نے پسند کیا تھا اسی کے گھر سے تمہارے لیے رشتہ بھی آ گیا ہے۔ حورم حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود دوپٹے کو نیچے رکھا اور انتہائی حیران تاثرات کے ساتھ سلطانہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کس کے ہاں سے رشتہ آیا ہے میرا؟ حورم نے پوچھا۔ کل اشما اور اکبر آئے تھے۔ ابھی بھی نہیں سمجھی کیا؟ اس کے نافہم تاثرات دیکھ کر سلطانہ نے اس کے گال کھینچے۔ میں واقعی نہیں سمجھی دادو، آپ صاف الفاظ میں بتائیے۔ ارے لڑکی، اشما اور اکبر احمر کا رشتہ تمہارے لیے لے کر آئے تھے۔ یقیناً وہ لڑکا احمر ہی ہے نا جس کو تم نے پسند کیا تھا۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھی جوڑی لگے گی تم دونوں کی، بہت ہی فرما بردار اور خوبرو بچہ ہے۔ میں تو تمہارے دوست کی طرح ہوں، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟
سلطانہ اپنی دھن میں مست بولی جا رہی تھی اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سامنے حرم کے تاثرات ایک دم بدل کر غصے کی چنگاری بن گئے ہیں۔ دادو، آپ کو کس نے کہا کہ میں احمر کو پسند کرتی ہوں؟ سلطانہ کی خوشی کو بریک لگی تھی۔ مطلب؟ انہیں بات سمجھ نہ آئی۔ دادو، آپ کو کس نے کہا کہ میں احمر کو پسند کرتی ہوں؟ احمر اور میرا ایسا کوئی تعلق نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ حرم نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطانہ کے لحاظ سے تو ان کے ملنے جلنے والوں میں ایسا کوئی نہ تھا جسے حرم پسند کر سکے، کیونکہ ان کا میل جول بہت کم تھا۔ سلطانہ کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے 2 حرفی الفاظ میں پوچھا، اچھا تو پھر بتاؤ کون ہے وہ؟ سکندر شاہ کے گھر میں کام کرتا ہے، ان کا وفادار ملازم ہے وہ۔ حرم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سلطانہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو حرم؟ سکندر شاہ کا ملازم؟ سلطانہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ جی دادو، میں اسی سے شادی کروں گی، یہ بات میں نے اپنے دل میں طے کر لی ہے۔ حرم، ہوش میں آؤ، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم جانتی بھی ہو کہ سکندر شاہ کون ہے، کیا کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ، اور تم نے دل لگایا بھی تو سکندر شاہ کے ملازم سے۔ سلطانہ نے ملازم لفظ پر زور دیا تھا۔ کیوں دادو؟ ملازم کیا انسان نہیں ہوتے؟ ہمارے گندے کپڑے دھونے والے، ہمارے برتن دھونے والے، ہمارے گھروں کی صفائی کرنے والے، ہماری گاڑیوں اور باغات کا خیال رکھنے والے، کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں جو اتنی حقارت سے اس کا نام لیا؟ حرم نے آج خاموش نہ ہونے کی قسم کھائی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں ہے حرم، تم بات کو غلط رنگ مت دو، مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر تم کسی صحیح شخص کا اپنے لیے انتخاب کرتی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ سکندر شاہ کس خماش کا آدمی ہے، اور اگر وہ اس کا خاص ملازم ہے تو وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ سب میں نہیں جانتی دادو، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں اس بات پر قائم و دائم ہوں۔ جب سالار صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ دکھ، تشویش اور غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے حرم کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے بولا کہ بیٹا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس سے ہزاروں گنا بہتر رشتہ تمہارے لیے آیا ہے احمر کا، ہم تمہیں کسی ملازم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، ہماری بیٹی ہو تم۔ حرم ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر سالار کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے برابر میں بیٹھی ہوئی سلطانہ کے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے مقابل میں یوں رکھا جیسے موازنہ کر رہی ہو۔ سلطانہ کا ہلکی جھریوں سے بھرا گلابی سفید ہاتھ حرم کے جوان لمبی لمبی انگلیوں والے سانولے ہاتھ کے سامنے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ایک لمحے تک وہ ہذیانی سی کیفیت میں رہ کر سلطانہ کے ہاتھ کو گھورتی رہی، پھر سالار کی طرف نظر اٹھا کر انتہائی یاسیت سے بولا، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں دادا، یہ دیکھیں کتنا فرق ہے ہم میں۔ منہ سے بیٹی کہہ دینے سے میرا خون، میری نسل اور میرا اصل بدل نہیں سکتا۔ میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دیں، کیونکہ میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں۔ اور ایک بات کہ احمر کا نام میرے سامنے کبھی زندگی میں مت لیجیے گا۔ حرم نے ان کے دل پر ایسی کاری ضرب لگائی یہ کہہ کر کہ وہ ان کا خون نہیں ہے کہ دونوں آگے سے کچھ بول ہی نہ سکے۔ احمر بے تابی سے اپنے بیڈ روم میں آیا اور فوراً اس نے موبائل نکال کر حرم کا وہ نمبر ڈائل کیا جس پر وہ ایشان بن کر اس سے بات کیا کرتا تھا۔ پک اپ دا کال۔ وہ بہت بے چین ہو چکا تھا۔ ٹہلتے ہوئے اس نے کئی کالز حرم کو کری لیکن اس نے نہ اٹھائی۔ پھر اس نے واٹس ایپ پر ایک میسج ریکارڈ کیا، میرا مطلب ہے حرم، میری بات سنو، دیکھو ہماری دشمنی میں تمہیں خود کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا کہو کہ ویسا ہوگا، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ میں نے موم ڈیڈ کو سب بتا دیا ہے، اپنی ہر کوتاہی، ہر غلطی کے بارے میں بتا دیا ہے اور انہوں نے مجھے بہت لعنت ملامت کی ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، تم پلیز اس طریقے سے بے وقوفانہ حرکت نہ کرو جس سے تم خود برباد ہو جاؤ، پلیز پلیز حرم، پلیز خدا کا واسطہ ہے حرم، میرا رشتہ قبول کر لو، اپنی ضد چھوڑ دو، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے کبھی اپنا حق نہیں مانگوں گا، میں تمہارے کبھی قریب نہیں آؤں گا، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ اس نے جیسے ہی وہ میسج اسے بھیجا، سامنے سے 2 بلو ٹک اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ حرم نے وہ میسج سن لیا ہے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ریکارڈنگ آڈیو لکھا ہوا آ رہا تھا، یعنی کہ حرم اس کے میسج کا جواب دے رہی تھی۔ احمر بے تابی سے اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن جیسے ہی اس سے میسج کھولا تو ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز۔ اتنا لیٹ آنے کے لیے بہت معذرت ہے، لیکن تھوڑا سا میں مصروف تھی۔ انجوائے کیجیے گا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
اللہ حافظ.